اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 88. سورہ نساء آیت نمبر 80 پر 8 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلی بات، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. جیسا کہ جنگ احد کا جو مسئلہ ہوا تھا، جنگ احد کے لیے کون کون نکلے تھے؟ ہمارے نبی نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں صحابہ نکلے تھے، اور ساتھ میں منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول وہ بھی نکلا تھا، اور ساتھ میں کئی منافق بھی نکلے تھے. جنگ احد کے لیے ابھی جا رہے تھے رستے میں، تو بیچ میں یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کئی لوگوں کو لے کر مدینہ کو واپس آ گئے. مدینہ سے نکلے تھے جنگ کے لیے، لیکن آدھے رستے میں کیا ہے، یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے کئی لوگوں کو لے کر واپس آ گئے مدینہ. جنگ کے لیے نہیں گئے، کئی لوگوں کو لے کر واپس آ گئے. جب وہ واپس آ گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے نا، کئی لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے، جنگ کے لیے نہیں آیا تھا. تو صحابہ اختلاف کر بیٹھے، صحابہ میں 2 جماعت ہو گئے. جب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی جماعت کو لے کر چلا گیا تو صحابہ میں سے 2 جماعت ہو گئے. بعض صحابہ نے کہا کہ ان عبداللہ بن سلول یہ جو منافق ہے، جو بھی نکلے تھے، ان سے ہم ان سے لڑائی جھگڑا کریں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو بھی لوگ مدینہ واپس چلے گئے، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں. یعنی کہ صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، جو لوگ بھی جنگ احد میں آ کر واپس چلے گئے، ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے، ان لوگوں کو ہم قتل کر دیں گے. جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو اپنے لشکر کو لے کر گیا تھا، اس لشکر کے بارے میں اختلاف کر گئے صحابہ. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ صحابہ میں اختلاف ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ تم کیوں اختلاف کرتے ہو منافقوں کے بارے میں، جبکہ وہ منافق جو ہے نا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. یہی منافق کے بارے میں یوں سمجھے کہ مختصر منافق وہ منافق جو جنگ احد میں واپس چلے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ان منافقوں کے بارے میں صحابہ نے اختلاف کیا. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو قتل کریں گے کیونکہ وہ کافر ہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہ بھی ظاہر میں مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ اس آیت میں تم کیوں منافقوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے منافقوں کو گمراہ کر دیا، منافقوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کو، کیا تم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت دے ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ یعنی کہ ان منافقوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہی بات کیا اس آیت میں ذکر ہے. منافقوں کے بارے میں کیا ہے، صحابہ اختلاف کر بیٹھے کہ کیا منافق واقعی مسلمان ہیں یا نہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ منافق کافر ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ منافق ظاہر میں مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. دیکھیے، فما لکم، جب صحابہ نے اختلاف کیا منافقوں کے بارے میں کہ منافق مسلمان ہیں یا نہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو کیا کریں گے، بستی سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. تو یہ اختلاف کر بیٹھے، صحابہ میں 2 جماعت ہو گئے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ فما لکم، مسلمانوں سے اللہ نے کہا، صحابہ سے اللہ نے فرمایا کہ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے. فما کا مطلب کیا، لکم تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اختلاف کرتے ہو، کس کے بارے میں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں. صحابہ جو نا منافقوں کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے. کتنی جماعت صحابہ میں اختلاف کر بیٹھے، فئتین، 2 جماعت. صحابہ میں سے 2 جماعت اختلاف کر بیٹھے کہ منافق مسلمان ہیں یا نہیں.
بعض صحابہ نے کہا کہ یہ منافق مسلمان نہیں ہی کافر ہی، اس وجہ سے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ منافق جو ہے نا مسلمان نہیں، اس وجہ سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں اختلاف کرتے ہو فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں؟ ہاں، کون اختلاف کرے؟ فئتین، دو جماعت۔ صحابہ کی فئتین کا مطلب، فئہ کا مطلب جماعت کو بولتے ہیں، یہاں تثنیہ ہے، مطلب دو جماعت، صحابہ میں دو جماعت کیا ہے، اختلاف کر بیٹھے کہ منافق مسلمان ہیں یعنی۔ ہاں، پھر اللہ نے کہا کہ منافقوں کے بارے میں واللہ، اور اللہ تعالیٰ کہ ارکسہم، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ ارکسہم کا مطلب گمراہ کرنا، ہلاک کرنا، برباد کرنا، اللہ نے ان کو کیا ہے، کفر میں داخل کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ارکسہم کا مطلب، اصل ارکسہم کا مطلب الٹا جانا، مطلب اللہ نے کیا ہے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کو گمراہ، یعنی کہ واللہ ارکسہم، اللہ نے کیا ہے ان کو گمراہ کر دیا، بما کسبوا، ان کے عمل کی وجہ سے، بما جو کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، مطلب منافقوں کی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے صحابہ، تم کیوں اختلاف کرتے ہو منافقوں کے بارے میں، جبکہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے ان کو واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو کیا ہے ہلاک کر دیا ہے، بما کسبوا، ان کے عمل کی وجہ سے، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کیا ان کو، منافقوں کو ہلاک کر دیا۔ بما کسبوا کا مطلب کمانا، دیکھیں انسان کماتا ہے مطلب اس کا عمل ہے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیے واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ جو ٹکڑا ہے نا، میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ اللہ گمراہ جب انسان کو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بما کسبوا، اس کے عمل کی وجہ سے۔ کوئی انسان نعوذ باللہ ایسا عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، یہی برائی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی برائی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ غیبت ہے، یہ صرف چغل خوری ہے، یہ صرف پردہ نہیں ہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے منافقوں کو گمراہ کیوں کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہم بھی گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی گمراہ کر دے گا، نعوذ باللہ۔ چھوٹی چھوٹی گناہ، یہی اللہ نے کہا منافقوں کو گمراہ کر دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ نے ارکسہم، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا منافقوں کو، کیوں؟ بیما، اس وجہ سے، بیما کسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا۔ کیا کمایا تھا؟ گناہ کیا تھا، منافقوں نے گناہ کیا تھا، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی کہ منافق تو گمراہ ہیں۔ اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ منافقوں کو تم ہدایت دے جائے؟ اللہ نے صحابہ سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم منافقوں کی ہدایت تم دے سکتے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اضا گمراہ کیا اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ان منافقوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ناممکن ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد یہاں جو ہے نا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن یضلل اللہ، ومن جو یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یضلل کا مطلب گمراہ کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہدایت کے لیے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، پورا راستہ بند ہو جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا ہدایت کا پورا راستہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بند کر دیتا ہے۔ دیکھیے امام شنقیطی رحمہ اللہ نے جو اضواء البیان جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس آیت، اس ٹکڑے میں بڑی پتی کی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، ہمیشہ انسان اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے۔ نعوذ باللہ، اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے ایک انسان کا ہمیشہ اللہ سے ہدایت سے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اے لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی کہ نعوذ باللہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دعا ہمیشہ مانگتے تھے، ربنا لا تزغ، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو گمراہ نہ کر ہدایت دینے کے بعد۔ بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہے، مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
یعنی کہ ایک مسلمان ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگے، ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فرض نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تراویح وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم بار بار ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کا ہے اللہ کی ہدایت کی ہم کو ضرورت ہے. اگر اللہ کی ہدایت ہم کو نہ ہوتی تو نعوذ باللہ ہم گمراہ ہو جاتے. تو اسی وجہ سے یہاں دیکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتی کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ سوچ اپنی ہدایت کی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہم کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہ کر دے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن نہیں ہے، تجد، وہ پائے گا اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ. جب اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، اس کے پاس پورا بند ہو جائے. یعنی کہ اس آیت میں جو ہے نا خاص منافقوں کے بارے میں ذکر ہے، آیت نمبر 88 میں. ہاں اصل مختصر یہ سمجھے کہ آیت نمبر 88 منافق ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ نے اختلاف کیا کہ کیا منافق مسلمان ہیں یا نہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ منافق کافر ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو قتل کریں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، منافق کیا ہے، ظاہر میں مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ تم کیوں اختلاف کرتے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، دو جماعت صحابہ میں اختلاف کر بیٹھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ان کے عمل کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم اس کو ہدایت دے سکتے ہو؟ یعنی کہ بعض صحابہ نے کہا کہ منافق مسلمان ہیں. ہاں تو اللہ نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بس اس آیت پہ نصیحت ہمارے لیے یہ ہے ہم ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، جیسا کہ آپ دوسری جو دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، جیسا کہ دعا قنوت میں ہم پڑھتے ہیں وتر میں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی وسددنی. کئی دعا کیا ہے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. ہدایت کی دعا کا انسان کو ہمیشہ کیا ہے مانگنا چاہیے. اور دوسری بات جو نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہ کر دیتا ہے. واللہ ارکسہم، اللہ نے منافقوں کو گمراہ کر دیا، ہلاک کر دیا. کیوں؟ بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اگر ہم بھی گناہ کریں گے تو نعوذ باللہ اسی گناہ کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے. تو انسان کو کیا ہے چوکا، ان کے منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 89، اس آیت میں بھی کیا ہے منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. اس آیت میں کیا ہے، منافق کیا ہے، ظاہر میں نماز پڑھے گا، آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، آپ روزہ رکھے گا، لیکن دل میں کیا ہے وہ ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے. دل سے کیا ہے وہ ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، مطلب دل سے کیا ہے کفر کرتا ہے. یہ جو منافق جو ہے نا اس کی سوچ یہ ہے، آیت نمبر 89 میں ہی بتایا گیا کہ یہ منافق یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہمارے نبی کو انکار کرتا ہے دل سے، جس طرح یہ منافق کا ہے دل سے ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، ہمارے نبی کا کفر کرتا ہے، یہ منافق یہ چاہتا ہے کہ پورے مسلمان ہمارے نبی کے ساتھ ایسا ہی پیش آئے. ظاہر میں مسلمان ہو، دل سے ہمارے نبی کا انکار کرے، دل سے ہمارے نبی کا کفر کرے. مطلب منافق یہ چاہتا ہے کہ پورے لوگ منافق بن جائے. منافق یہ چاہتا ہے کہ پورے لوگ کیا ہے دنیا میں کیا ہے منافق بن جائے تاکہ تمام ہم اور وہ سب برابر ہو جائے. اس کی مثال مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک شخص زنا کرنے والا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں پورے لوگ زنا کرنے والے بن جائے تاکہ تمام لوگ برابر ہو جائے کل قیامت کے دن. چوری کرنے والا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ چوری کرے تاکہ تمام لوگ کیا ہے کل قیامت کے دن برابر ہو. اسی طرح اس آیت میں منافق یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ کیا ہے منافق بن جائے، تمام لوگ ہمارے نبی کو انکار کرنے والا ہو جائے دل سے، تاکہ کیا ہے تمام لوگ حشر کے میدان میں ہم کیا ہے تمام ہماری میجارٹی کیا ہے بہت زیادہ ہو. وہی کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ودو کا مطلب وہ پسند کرتی ہیں، وہ محبت کرتی ہیں. کون؟ منافق. لو تکفرون، جس طرح ودو مطلب منافقوں کی کیا خواہش ہے، لو اگر تکفرون تم بھی کفر کرو، تم بھی کیا ہے ہمارے نبی کا کفر کرو. منافق اس طرح کفر کرتا ہے ہمارے نبی کا دل سے، ظاہر میں مسلمان ہے لیکن دل سے ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہے، دل سے ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہے، دل سے ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ودو، ان کی خواہش، ودو کا مطلب خواہش کرنا، ودو خواہش کرنا، ودو وہ خواہش کرتا ہے. کون؟ منافق. کیا خواہش کرتا ہے؟ لو اگر تکفرون تم بھی کفر کرو ہمارے نبی کا، تم بھی منافق بن جاؤ. کیسا منافق بن جاؤ؟ کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے.
جس طرح منافقوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا ہے، جس طرح منافق کیا ہے منافق ہو گئے، منافق یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہے منافقوں کی جرح ہو جائے. منافقوں کی خواہش ہے ودو، ان کی خواہش یہ ہے کہ لو تکفرون، اگر تم بھی کفر کرو، کما کفروا، کما جس طرح کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، جس طرح منافقوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا ہے، تم بھی اس طرح بن جاؤ. یعنی کہ منافق یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ منافق بن جائے، نعوذ باللہ، پورے لوگ منافق بن جائے. تو کیا ہو جائے گا؟ فتکونون، پس ہو جائیں گے سوا، پورے لوگ برابر. کل قیامت کے دن اگر پورے منافق ہو تو پورے برابر ہو جائیں گے، میجارٹی بن جائے گی. جس طرح زنا کرنے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے لوگ زنا کرنے والے بن جائے تاکہ ان کی میجارٹی بن جائے کل قیامت کے دن، تاکہ تمام لوگ برابر ہو جائے. منافق بھی یہی چاہتا تھا کہ ودوا لو تکفرون، منافق یہی چاہتا ہے کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کا ہے انہوں نے کفر کیا ہے. فتکونون، پس ہو جائیں گے سوا، برابر. منافق یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اگر منافق بن جائیں گے تو تمام لوگ برابر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست. منافقوں کو دوست بنانا جائز نہیں ہے، منافق کو ان کو دوست بنانا کیا ہے جائز نہیں ہے. جو منافق کون ہے؟ جو دل میں کیا ہے ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، مطلب ظاہر میں مسلمان ہے لیکن دل سے ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، دل سے ہمارے نبی کو کیا ہے کفر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان کو اولیاء مطلب دوست، فلا نہیں، تتخذوا بنانا، تم نہ بناؤ منہم ان میں سے، مطلب منافقوں کو اولیاء دوست، مطلب منافقوں کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے، منافقوں کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ کب تک دوست نہیں بنائیں گے؟ حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، یہاں تک وہ ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہاں تک وہ ہجرت کرے کیا؟ اللہ کے راستے میں. ہجرت کا معنی کیا ہے؟ جب ہم سنتے ہیں تو ہجرت کا معنی ایک بستی سے چھوڑ کر وہ بستی سے آنا. ہاں، ایک اور ہجرت کا جو معنی ہے وہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا. یعنی کہ منافق اپنی نفاق چھوڑ دیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے جب تم کیا کرو ان سے دوستی بناؤ. یعنی کہ حتی، منافق کو دوستی نہیں بنانا چاہیے. کب تک دوستی نہیں بنائیں گے؟ حتی، یہاں تک کہ یہاجر، وہ ہجرت کرے، مطلب وہ نفاق کو چھوڑ دے، اپنے منافق کو چھوڑ دے فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں آ جائے، مطلب دین میں آ جائے. منافق جو ہے نا اپنے کفر کو چھوڑ دے جب تم کیا ہے ان سے دوستی کرو. جب تک وہ منافق کافر رہتا ہے، دل میں کفر کو چھپاتا ہے، ایسے منافق سے تم کیا کرو؟ دوستی نہ کرو. ایسے منافق سے تم کیا ہے دوستی نہ کرو. کب تک دوستی نہ کرو؟ حتی، یہاں تک کہ یہاجر، ہجرت کرے. ہجرت کا مطلب نفاق کو چھوڑ دے، اسلام کی طرف آ جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک منافق ہے وہ کیا ہے ہجرت بھی نہیں کرتا، مطلب اپنے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، منافق ہی رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تولوا مطلب منہ پھیرنا، مطلب ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے. فَإِن تولوا، اگر یہ منافق جو ہے نا منہ پھیرتا ہے، مطلب ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑ لو، منافقوں کو پکڑ لو. پھر کیا کرو؟ وَقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، منافقوں کو. حَيْثُ، جہاں، وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان منافقوں کو پائے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر منافق حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اگر منافق توبہ کر لیتا ہے تو وہ آپ ان سے دوست بنا سکتے ہیں. لیکن فَإِن تولوا، اگر وہ توبہ نہیں کیا، ہمارے نبی کا انکار کیا، وجدتموہم، جہاں تم اس کو پاتے ہو تو اس کو قتل کرو. جہاں تم اس منافق کو پاتے ہو تم کیا ہے اس منافق کو قتل کرو. یہاں اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت کیا ہے کینسل ہو چکا ہے، یہ آیت کیا ہے کینسل ہو چکا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت کیا ابھی بھی باقی ہے، مطلب اس کا حکم باقی ہے، مطلب آج بھی کوئی منافق ہے تو آپ کیا اسے قتل کر سکتے ہیں. ہاں، کون قتل کرے گا؟ امام، جو وہ کنٹری جس کا کیا ہے بادشاہ امام ہو، اس کا بادشاہ کیا ہے مسلمان ہو، وہ بادشاہ دیکھے گا کہ واقعی منافق ہے یا نہیں. اگر وہ منافق ہے تو کیا اسے قتل کر دیں گے. مسلمان کنٹری ہے، وہاں کوئی منافق آ جاتا ہے تو بادشاہ دیکھے گا، تو بادشاہ دیکھ کر کیا ہے فیصلہ کرے گا، بادشاہ دیکھ کر کیا ہے فیصلہ کرے گا. وہی کیا یہاں منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. وَقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاتے ہو منافقوں کو. پھر اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ منہم، ان منافقوں میں سے ولیًا، کوئی ولی دوست، اپنے منافق کو کیا ہے دوست بھی نہ بناؤ. وَلَا نَصِيرًا، نہ ہی تم کیا ہے ان کو مددگار بناؤ، اپنا مددگار مطلب مدد کے لیے مت بلاؤ منافقوں کو، نہ ہی تم ان کو دوست بناؤ. یعنی کہ منافقوں کو اللہ نے کیا ہے منع کیا ہے، ان سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. اور کیا ہے جب ایک منافقوں کو اللہ نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے تو کافر بدر جولا کافر سے دوستی نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں، آیت نمبر 89 میں
منافقوں کی یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ منافق بن جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, جس طرح انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا اس طرح تمام لوگ کیا ہمارے نبی کا انکار کریں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً, تاکہ تمام لوگ برابر ہو جائے. پھر اللہ نے یہ کہا کہ تم منافقوں سے دوستی نہ کرو. کب تک؟ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کا مطلب اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائے, مطلب صحیح طور پر کیا ہے توحید پر آ جائے. ایسے وقت کیا ہے منافق اپنی نفاق کو چھوڑ دیتا ہے جب تم کیا ان سے دوستی کرو. لیکن اگر منافق ہے اپنی نفاق کو نہیں چھوڑتا ہے, ایسے وقت تم کیا کرو, وَقْتُلُوهُمْ, تم ان کو قتل کرو, حَيْثُ وَجَدتُّهُمْ, جہاں تم ان کو پاتے ہو. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت کا حکم کینسل ہو چکا ہے. مطلب آیت کا حکم کینسل کا مطلب آیت پڑھیں گے, ترجمہ بھی کیا ہے کینسل ہو چکا ہے, بس ہم آیت پڑھیں گے بس آیت پر. ہاں لیکن بعض علماء نے کہا, بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت آج بھی باقی ہے. مطلب اگر کوئی اسلامی کنٹری میں کوئی منافق آتا ہے تو بادشاہ جو ہے نا, جو اسلامی بادشاہ ہے, وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ منافق ہے تو اسے قتل کرنا ہے. یعنی ہمارا کام نہیں ہے. یہ اسلام وہ کنٹری جہاں اسلامی بادشاہ ہے, جہاں بادشاہ جس کا بادشاہ کیا ہے مسلمان ہے, وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ منافق کو قتل کرنا ہے یا نہیں. یہ ہوگا آیت نمبر 89. پھر اس کے بعد 90, آیت نمبر 90 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آسان ہے. آیت نمبر 90 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کن منافقوں کو قتل کرنا جائز نہیں, کن منافقوں کو قتل کرنا جائز نہیں. دو قسم کے منافقوں کا یہاں ذکر ہے اس آیت میں, آیت نمبر 90 میں, جن کو قتل کرنا جائز نہیں. یہ آپ اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, ہاں, ایک منافق آپ کے پاس آتا ہے, ہاں, وہ جو منافق ہے ایسی بستی سے آتا ہے, مثال کے طور پر بستی کا نام سمجھیے کہ الف, مطلب یہ سمجھیے بستی کا نام, یہ ایسی بستی سے آتا ہے, اس بستی اور آپ کی بستی میں دونوں کیا ہے وعدہ رہتا ہے. یہ اور بی سمجھیے, یہ مسلمانوں کی بستی ہے, بی کافروں کی بستی ہے. بی بستی سے کیا ہے ایک کافر کیا ہے مسلمان کنٹری میں آتا ہے. آسان سے ایک کافر کنٹری ہے, ایک مسلمان کنٹری ہے. کافر کنٹری سے ایک منافق ہے مسلمان کنٹری کو آتا ہے. لیکن کیا ہے کافر اور مسلمان کنٹری میں دونوں بادشاہ جو ہے نا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جب تمہارے پاس آئیں گے تو تم قتل نہیں کریں گے. دونوں آپس کا فیصلہ ہے, دونوں وعدہ کر لیتے ہیں, مسلم اور کافر دونوں کنٹری والے آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بستی والے اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم ان کو قتل نہیں کریں گے, اس طرح تمہارے بستی والے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قتل نہیں کریں گے. ہاں, دونوں میں وعدہ ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی کافر بستی سے آپ کے پاس کوئی منافق آتا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان کے پاس وعدہ ہے, وعدہ خلافی شریعت میں جائز نہیں. کوئی منافق آپ کے پاس آتا ہے, وہ منافق ایسی بستی سے رہتا ہے, آپ کے درمیان, آپ کی بستی کے درمیان اور ان کی بستی کے درمیان کیا ہے دونوں میں وعدہ ہے. اگر وعدہ ہے تو کیا ہے تم منافقوں کو, اس منافق کو کیا ہے قتل نہیں کریں گے. ہاں, دوسرا اور ایک اور منافق جن کو قتل کرنا جائز نہیں, وہ کہ ایک منافق آپ کے پاس آتا ہے, وہ منافق یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا ہے. وہ منافق کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا ہے. ہاں, ساتھ میں وہ منافق یہ بھی بولتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی بھی جھگڑا نہیں کروں گا, نہ ہی منافقوں کے ساتھ مل کر کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف دوں گا. منافق یہ چاہتا ہے کہ بس میں کیا ہے سکون سے رہنا چاہتا ہوں, نہ میں تمہارے ساتھ ہوں نہ ہی اپنے قوم والوں کے ساتھ ہوں, بس میں کیا ہے ایسی زندگی گزاروں گا بس. ایک جو منافق ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ, نہ ہی اپنے منافقوں کے ساتھ, بس میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. وہ لڑنا وغیرہ پسند نہیں کرتا ہے. تو ایسے منافق کو بھی کیا ہے قتل نہیں کریں گے, ایسے منافق کو بھی کیا ہے قتل نہیں کریں گے. دو قسم کا کیا ہے اس آیت میں ذکر ہے. دیکھیے ترجمہ, الا مگر کن لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے, الذین جو یصلون جو مل گئے الی قوم ایسے قوم سے, ایسے قوم کی طرف ملتے ہیں, مطلب یصلون کا مطلب ملنا, الی قوم ایسے قوم کی طرف, بینکم تمہارے درمیان, و بینہم ان کے درمیان, میثاق وعدہ ہے. ایک منافق کیا ہے تم سے آ کر ملتا ہے, یصلون الی قوم, ایک قوم سے منافق آتا ہے آپ کے پاس آ کر ملتا ہے. اب یہ جو منافق ہے اس منافق کے درمیان, آپ کے درمیان اور اس منافق کے درمیان, یہ منافق جو ہے نا یہ سمجھے کہ ایک ایسی بستی سے آ کر ہے, اس کے درمیان آپ کے درمیان کیا ہے وعدہ ہے کہ یہ بستی والے کہتے ہیں کہ ہمارے بستی والے تم قتل نہیں کریں گے, دونوں کو آپس میں وعدہ ہے. تو اگر کوئی ایسی بستی سے منافق آتا ہے جن کا اور اس کے درمیان وعدہ ہے, دو کنٹری کے درمیان کیا ہے ہمارے لوگوں کو تم قتل نہیں کریں گے, تمہارے لوگوں کو ہم قتل نہیں کریں گے, تو ایسا منافق اگر آپ کے پاس آتا ہے ایسی کنٹری سے جس کا ان کا وعدہ ہے آپس میں, تو ایسے منافق کو قتل نہیں کریں گے.
ایسے منافق کو کیا ہے قتل نہیں کریں گے. مطلب ایسی کوئی قوم سے منافق آتا ہے جس قوم اور آپ کے قوم کے درمیان کیا ہے وعدہ ہے کہ تمہارے قوم والے کو ہم قتل نہیں کریں گے, ہمارے قوم والے کو تم قتل نہیں کریں گے, تو ایسے وقت کیا ہے اگر منافق بھی آتا ہے تو تم کیا ہے قتل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے درمیان ان کے درمیان کیا ہے وعدہ ہے, تمہارے درمیان ان کے درمیان کیا ہے وعدہ. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد او کا مطلب یہاں اور کو اس منافق اور کن منافقوں کو قتل نہیں کرنا ہے؟ جاؤکم, جو تمہارے پاس آتے ہیں, وہ منافق جو تمہارے پاس آتے ہیں. حسرت کا مطلب ان کا سینہ تنگ ہو چکا ہے, تنگ ہو چکا ہے. حسرت تنگ ہو چکا ہے, صدورہم ان کا سینہ, منافقوں کا سینہ کیا مطلب ان پسند نہیں کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے. حسرت صدورہم, منافق جو آپ کے پاس آتی ہے لیکن ان کا سینہ کیا ہے تنگ ہو چکا ہے. کیسا تنگ ہو چکا ہے؟ ان یقاتلوکم, ایک کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ان یقاتلوکم یہ کہ وہ تم سے قتل نہیں کرنا, مطلب وہ مسلمانوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں منافق. او یا کہ یقاتلوا قومہم, نہ ہی وہ اپنے قوم کے ساتھ کیا ہے جنگ کرنا چاہتے. مطلب وہ منافق آپ کے پاس آتا ہے, آ کر بولتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا, نہ ہی اپنے منافقوں کے ساتھ مل کر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑا کروں گا. تو مطلب ایسا منافق جو مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہے, نہ ہی اپنے قوم والوں کے ساتھ مل کر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے, ایسے منافقوں سے بھی کیا ہے قتل کرنا, ایسے منافقوں کو بھی قتل کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے. ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہے, لسلطہم, اللہ تعالیٰ کیا ان کو طاقت دے دے گا, علیکم تمہارے خلاف, فلقاتلوکم, یعنی کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو طاقت دے دے گا, وہ منافق مسلمانوں پر کیا ہے مسلمانوں سے جنگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقوں کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ مسلمانوں پر جنگ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ہم پر جو نعمت تھی وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں, اللہ نے ہم پر جو نعمت تھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ منافقوں کی میجارٹی بڑھا کر کے ہے مسلمانوں سے منافق قتل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر شاء اللہ تعالیٰ چاہے, لسلطہم, اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دے گا, علیکم مسلمانوں پر, فلقاتلوکم وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, وہ مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو منافق ہے مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, مطلب اللہ نے جو نعمت ہم سے کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتا ہے. اللہ یہ بھی نعمت ہے اللہ کی جانب سے, یہ بھی کیا ہے اللہ کی جانب سے نعمت, وہی کیا یہاں اللہ نے ذکر کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ فَإِنْ اگر اعتزلوکم, وہ خود الگ ہو جاتا ہے. منافق کیا ہے خود الگ ہو جاتا ہے. اعتزلوکم مطلب الگ ہونا, خود منافق کیا ہے مسلمانوں سے الگ ہوتا ہے. فلم یقاتلوکم, فلم نہیں, یقاتلوکم قتل کرنا, مطلب وہ مسلمانوں سے قتل بھی نہیں کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا بھی کرنا نہیں چاہتا ہے. تو وہ القوا, اور ڈال دیتا ہے, الیکم تمہارے پاس, السلام سلامتی. مطلب کیا ہے منافق خود آ کر کہتا ہے کہ دونوں میں آپس میں صلح کر لیں گے, ہم تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, تم ہم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. مطلب منافق خود کہتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب منافق خود کہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے تو ایسے وقت تم منافقوں کو قتل مت کرو, ایسے وقت کیا تم منافقوں کو قتل مت. وہی اللہ نے فرمایا کہ فما جعل اللہ لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, علیہم ان منافقوں پر کوئی سبیل, فما جعل اللہ علیہم سبیلا, یعنی کہ نہیں ہے, فما نہیں ہے, جعل اللہ نے بنایا, لکم تمہارے لیے, علیہم ان کے خلاف کوئی راستہ. یعنی کہ جب منافق خود کہتا ہے کہ ہم تمہارے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایسے وقت تم منافقوں کو قتل نہ کرو. یا تمام 90 ہو گیا.